الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم و برادران عزیز، محرم الحرام کے حوالے سے کچھ اہم نکات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے۔ اللہ تعالی حق بات حق نیت سے اور حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پہلے تو ذرا سا چند باتیں سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلی بات جو اصل مقصد ہے وہ سمجھنا آسان ہوگا۔ دیکھیے، بعض مقامات اور بعض مرتبے ایسے ہوتے ہیں جس کو انسان محنت کر کر، مجاہدہ کر کر، مشقت اور تکلیفیں جھیل کر اس مقام اور مرتبے کو حاصل کر سکتا ہے۔ مثلاً کوئی آدمی عالم بننا چاہتا ہے، خوب محنت کرنی پڑے گی، خوب تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی، پھر جا کر اللہ تعالیٰ وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی آدمی بہت نیک اور متقی بننا چاہتا ہے تو یہ ناممکن نہیں ہے، مجاہدہ کرنا پڑے گا، مشقت برداشت کرنی پڑے گی، تکلیفیں جھیلنی پڑیں گی، حلال حرام، صحیح غلط، جائز ناجائز، اس کا فرق رکھنا ہوگا، بڑی سخت تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، پھر اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام تقوی عطا فرما دیں گے۔ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کا ولی بننا چاہتا ہے تو یہ ولی بننا کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسا عنقہ نہیں ہے کہ جس کا دنیا میں وجود نہ ہو۔ اگر آپ کی صحیح محنت ہے، صحیح رخ پر آپ محنت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ مقام ولایت پر آپ کو فائز فرما دیں گے۔
یہ وہ مقامات اور مراتب ہیں جو انسان محنت کر کر، مشقت برداشت کر کر اس مقام اور مرتبے تک پہنچ سکتا ہے. لیکن بعض مقامات اور بعض مراتب ایسے ہیں کہ جس میں انسان کے اپنا عمل دخل کچھ نہیں ہے، وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا چناؤ ہے، وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے. مثلا کوئی شخص رسول بننا چاہتا ہے، آپ کتنی محنت کرنا ہے، جتنی محنت آپ کو کرنی ہے آپ اتنی محنت کر لیں، آپ رسالت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے، نبوت کے درجے پر آپ نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ انتخاب اللہ کا ہے، یہ چناؤ اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں رسالت کے لیے منتخب کر لیتے ہیں. آپ چاہیں کہ میں مشقت و تکلیفیں جھیل کر، مجاہدہ کر کر، ریاضتیں کر کر میں مقام نبوت تک پہنچ جاؤں، یہ خیال است و محال است و جنون نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے جس طرح رسول کا انتخاب اور نبی کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طریقے سے رسول کے جو متعلقین ہوتے ہیں ان کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. مثلا صحابہ کرام کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، ازواج مطہرات کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، امہات المؤمنین کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. اس میں یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے کہ چلتے چلتے کوئی عورت جو ہے وہ نبی کے حرم میں داخل ہو گئی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا. ایسا نہیں ہے. یہ چناؤ، یہ انتخاب، یہ تعیین اللہ کی طرف سے ہے. جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو اب میں اگلی جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری محبت ہے اور ہونی چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، جس کو قرآن نے یوں بیان کیا والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت اللہ سے بہت شدید ہے. اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ایک مسلمان کو ہونی چاہیے. اگر اس میں ذرہ برابر کمی آ گئی تو اس کی محبت وہ ناقص ہے. میں نہیں کہہ رہا، حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کہ کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت تمام محبتوں پر غالب نہ آ جائے. میری محبت اس کی بیوی بچوں سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے مال و متاع سے زیادہ، اس کے عشیرے اور قبیلے سے زیادہ، اس کے خاندان سے زیادہ، اس کے کاروبار سے زیادہ، جب تک میری محبت تمام محبتوں پر غالب نہ آ جائے اس وقت تک کہ وہ کامل مومن نہیں ہے. اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے جو ہماری محبت ہے، ہونی چاہیے، وہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے. آپ ہر دفعہ خطبے میں آپ وہ حدیث سنتے ہیں، لیکن چونکہ ہم ترجمہ نہیں جانتے اس لیے ہمیں بس اوقات پتہ نہیں چلتا. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. صحابہ کی جو محبت ہے، جس نے ان سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. تو معلوم کیا ہوا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے محبت ہمارے ایمان کا ایک فطری تقاضا ہے اور ہونی چاہیے اس حدیث کے تحت. اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں
یا آپ کے جو اہل بیت ہیں ان سے بھی محبت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ اور لازمی تقاضا ہے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے اس محبت میں ذرا کہیں کوئی خم آ گیا، اس محبت میں ذرا کہیں جھول آ گیا تو حضرت پھر ہمارا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا۔ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح بہت صاف صاف میں بات عرض کر رہا ہوں۔ اہل بیت سے محبت، حضرات ازواج مطہرات سے محبت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اور کیوں ہے؟ میں نے ابھی خطبے میں آیت پڑھی سورۃ الاحزاب کی، یہ دلیل ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ازواج مطہرات اور اہل بیت کے بارے میں نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اہل بیت کو اور ازواج مطہرات کو بالکل پاک صاف کر دیں ہر چیز سے۔ اور اس میں بلا استثناء تمام کے تمام ازواج مطہرات جو ہے وہ داخل ہیں۔ تمام اہل بیت میں تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ دیکھیے یہاں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، اس کو ذرا سا سمجھ لیں پھر میں آگے چلتا ہوں۔ ایک لفظ ہے اہل اور ایک لفظ ہے بیت۔ بیت آپ جانتے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے، بیت کہتے ہیں گھر کو، اور اہل کا معنی والا۔ دونوں کو اگر ہم نے ملایا تو اب معنی کیا ہوا؟ گھر والے۔ اور یہ عام بول چال میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں جب کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھائی تمہارے گھر والے خیریت سے ہیں؟ ہاں بھائی میرے اہل و عیال خیریت سے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باہر کے محلے کے لوگ نہیں، اڑوس پڑوس نہیں، میری بیوی میرے بچے، اس پر اطلاق ہوتا ہے اہل کا۔ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر اہل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور متعدد جگہوں پر اہل بیت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ میں صرف ایک حوالہ دینا کافی سمجھتا ہوں، وقت کم ہے۔ سورہ ہود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں جب فرشتے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے آئے لڑکے کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ، انہوں نے بڑا تعجب کا اظہار کیا کہ اس عمر میں میری اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ سورہ ہود کی آیت ہے، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ تو اللہ کے حکم سے تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں اس اہل بیت پر۔ تو کیا معنی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اللہ تعالیٰ الفاظ استعمال کر رہے ہیں اہل بیت کا، اہل البیت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کا اطلاق گھر کے بیوی بچوں پر، سب پر اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ میں بہت ترتیب سے بات کو کر رہا ہوں تاکہ آپ میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، کوشش کر رہا ہوں، باقی اللہ مالک ہے۔ جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو اب اگلی بات ذرا سا سمجھیے۔ سوال یہ ہے کہ اس اہل بیت میں سب سے پہلا اطلاق جو ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، ان سب پر بلا استثناء اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور دلیل قرآن کریم کی وہ 22ویں پارے کی آیت ہے سورہ احزاب کی، جو میں نے خطبے میں پڑھی، ابھی میں نے پھر اس کا حوالہ دیا، پھر اب دوبارہ حوالہ دینے لگا ہوں۔ یہ آیت بنیاد ہے جس پر آج میں جو گفتگو کر رہا ہوں۔ میں
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی گندگیوں سے، ہر طرح کی آلودگیوں سے، ہر طرح کی بداعمالیوں سے، ہر طرح کی عقائد کی خرابیوں سے اللہ نے ان کو پاک صاف کر دیا ہے. یہ آیت جو ہے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. اور اگر کوئی شخص اللہ نہ کرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کسی ایک زوج مطہرہ کے بارے میں اگر وہ کوئی بات ایسی کرتا ہے کہ جو ان کی گستاخی کے زمرے میں آتا ہے، تو در حقیقت وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے. اور جو قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے آپ جانتے ہیں. وہ آدمی مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے. تو اہل بیت کی سب سے پہلی جو فضیلت میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی ان کے حق میں. یاد رکھیے گا، سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور یہ اعلان اور یہ بشارت ان کے لیے قیامت تک کے لیے ہے. ہر زمانے میں اور ہر دور میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آیت کا مصداق بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باقاعدہ اعلان فرمایا. نمبر 2، قرآن کریم میں ہے کہ یہ جو ازواج مطہرات ہیں یہ امت کی مائیں ہیں. قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں بتا رہے ہے. اب میں آپ ظاہر ہے آپ حافظ نہیں ہیں، آپ کو آیت پتہ نہیں چلے گی، میں آیت پڑھ دیتا ہوں. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ نبی کی جو بیویاں ہیں یہ تمہارے لیے بمنزل ماؤں کے ہیں، یہ تمہاری مائیں ہیں. اب اس کے 2 مطلب ہیں. پہلا مطلب، جس طرح انسان کی حقیقی ماں کا ادب اور احترام اس کے اوپر لازم ہے، وہ اپنی ماں کے بارے میں نہ خود بے ادبی کرتا ہے اور نہ خدا نخواستہ کسی کی تنقید برداشت کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ ہماری مائیں ہیں. ان کا ادب، ان کا تقدس، ان کا احترام، ان کا مرتبہ وہ ہمارے لیے قابل تسلیم ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور اگر کوئی ہماری ماں کے بارے میں ذرا سی کوئی بات خلاف شرع اور بے ادبی کی بات کرے تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. دوسری بات، یہ فضیلت بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی یعنی ازواج مطہرات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز انہیں عطا فرمایا ہے کہ نبی کے انتقال کر جانے کے بعد ان کی جو بیویاں ہیں اس سے امت کا کوئی فرد نکاح نہیں کر سکتا. یہ بھی قرآن کریم میں. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. قرآن کریم کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، ہر جگہ آیت کا حوالہ دے رہا ہوں. نبی کے انتقال کے بعد ان کی جو بیوہ ہیں اس سے امت کا کوئی آدمی بھی نکاح نہیں کر سکتا. یہ بھی ان کا ایک اعزاز ہے، اس لیے کہ آدمی اپنی حقیقی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا. جب وہ ہماری ماں ہیں تو ان سے بھی نکاح امت کا کوئی آدمی نہیں کر سکتا. میں ایک مثال میں دینا چاہوں گا. مؤذن صاحب کی جو جگہ ہے اس پر قبضہ ہے، وہ بیچارے کہاں بیٹھیں گے؟ اچھا آج آپ ہیں، معافی چاہتا ہوں، جمعے میں ڈیوٹی چینج ہو گئی. اچھا جی، تو کیا بات کر رہا تھا؟ بات ذہن سے نکل گئی. کیا کہہ رہا تھا جی؟ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کس عمر میں ہوئی؟ 9 سال کی عمر میں. بات سمجھیے گا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رخصتی ہوئی وہ 9 سال کی عمر میں ہوئی. اور جب ان کی عمر 18 سال ہوئی ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا.
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی عمر جس میں انتقال ہوا 65 سال. اب 18 سال کے بعد سے لے کر 65 سال تک کے کتنا لمبا گیپ ہے, اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ رہی ہیں, نکاح نہیں ہو سکتا. قرآن کریم کی اس آیت میں حکم دیا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. یہ میں ساری آپ کو اہل بیت کی فضیلت بیان کر رہا ہوں قرآن کی آیات سے. آگے چلیے, قرآن کریم میں ایک آیت ہے, میں تو آج 3-4 باتیں سوچ کر آیا تھا, لیکن ابھی میری پہلی بات ہی مکمل نہیں ہو رہی, 10 منٹ باقی ہے, وقت میں برکت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے دیں. بہت چیزیں سوچ کر آتا ہوں, تیاری کر آتا ہوں, لیکن جب گھڑی دیکھتا ہوں تو پریشانی ہوتی ہے کہ بات پوری نہیں ہوگی. چلے جتنی بڑی بات ہو گئی. قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کو کہا جاتا ہے آیت تخییر. کیا؟ آیت تخییر, اختیار, آپشن, چوائس. میں وہ پورا واقعہ تو میں آپ کے سامنے میں ذکر نہیں کر رہا, وہ بات رہ جائے گی. ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خرچے میں اضافے کا مطالبہ کیا. ہوتا ہے, ظاہر ہے, نبی کی بیوی ہیں تو ہمارے اعتبار سے ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ ایسا ہے جیسے میری بیوی میں ان کا شوہر. بے تکلفی کا ہوتا ہے, بہت سی باتیں آدمی جو ہے وہ شوہر سے کر لیتا ہے, شوہر بیوی سے کر لیتی ہے. تو اسی بے تکلفی کے ماحول میں ازواج مطہرات نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے خرچے میں کچھ اب اضافہ فرما دیں, اس لیے کہ اب فتوحات شروع ہو گئی ہیں اور اب پیسہ اور مال آنا شروع ہو گیا ہے. وہ مشکل کا اور تنگی کا جو زمانہ تھا وہ ختم ہو گیا. اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. اللہ اکبر. قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی, اور میں پورا تفصیلی واقعہ میں ذکر نہیں کر رہا, جو میرے موضوع سے متعلق جو حصہ ہے صرف میں وہ ذکر کر رہا ہوں. قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ وان کنتن تردن الدنیا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. اس کو آیت تخییر کہتے ہیں. آیت نازل ہو گئی کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو بلا لیں اور بلا کر آپ ان سے پوچھیں, اگر ان کو دنیا کی زیب و زینت چاہیے, ان کو دنیا کا مال و متاع چاہیے, ان کو دنیا کا فائدہ چاہیے, آپ ہر ایک سے پوچھ لیں, معلومات کر لیں, تو پھر امتعکن سراحا جمیلا, میں بہت اچھے طریقے سے یہ ساری کی ساری چیزیں دے کر تمہیں میں رخصت کر دیتا ہوں. اور اگر تم اللہ اور رسول اور آخرت کو ترجیح دیتی ہو تو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت فرمائی تھی. میں اسی لیے پہلے میں عرض کر چکا ہوں شروع میں کہ ازواج مطہرات کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہونا یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے. یہ اللہ نے منتخب کیا ان عورتوں کو کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بنیں. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو تفسیری روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. اور بڑی دلچسپ بات ہے, آپ نے بلایا اور بلا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھائی تم سے مجھے الگ خلوت میں کچھ گفتگو کرنی ہے. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ فرمائیں. فرمایا کہ میں بات جو کر رہا ہوں مجھے جواب دینے میں جلدی نہیں کرنا, اپنے والدین سے مشورہ ضرور کر لینا, جلدی نہیں کرنا, پہلے مشورہ کر لینا, مشورے کے بعد پھر بتانا.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آیت تخییر ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی، حضور نے یہ آیت پڑھی، وہ سمجھ گئیں کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کا مال و متاع چاہتی ہو، تو میں تمہیں اچھے طریقے سے یہ چیزیں دے کر میں رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو تم وہ بتا دو۔ آپ نے فرمایا کہ والدین سے مشورہ کرنا، اور مشورہ کر بتانا، جواب دینے میں جلدی نہیں کرنا۔ جب حضور نے یہ بات ان سے فرمائی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ بات ایسی ہے کہ اس میں والدین سے مجھے مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ اس بات میں مشورے سے کی کیا ضرورت ہے اپنے والدین سے؟ میں اللہ کو، رسول کو اور آخرت کو ترجیح دیتی ہوں۔ اور ساتھ ایک بات اور فرمائی، فرمایا کہ یہ جو میرا جواب ہے، یہ جواب آپ بقیہ ازواج مطہرات کو نہیں بتائیے گا۔ آپ کو یہ بھی تو پتہ چل جائے کہ باقی جو ازواج مطہرات ہیں ان کا کیا جواب آتا ہے۔ یہ تو معاملہ ہو گیا ایک طرف، اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ازواج مطہرات کو باری باری بلایا اور باری باری ہر ایک سے پوچھا۔ ہر ایک کا سیم وہ جواب تھا جو جواب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، کہ ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اس سے بھی ثابت ہوئی یہ بات کہ اہل بیت ان کی فضیلت عام عورتوں کے مقابلے میں ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن کریم نے ایک فضیلت یہ بیان فرمائی جو دنیا کی کسی عورت کو حاصل نہیں ہے، کہ تم میں سے کوئی بھی اگر کوئی نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے نامہ اعمال میں دوہرا اجر لکھا جائے گا۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ رِزْقًا كَرِيمًا۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں کہ دنیا کا، اس کائنات کا کوئی آدمی اگر سبحان اللہ ایک مرتبہ کہتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا 10 گنا، 10 نیکی۔ قرآن کا ایک حرف اگر کوئی پڑھتا ہے تو 10 نیکی ملے گی، لیکن ازواج مطہرات میں سے اگر کوئی قرآن کریم کا ایک حرف اگر پڑھتی ہے تو اس ضابطے اور قانون کے مطابق کتنی نیکی ملے گی؟ بولیے، 20 نیکی ملے گی۔ ایک شخص روزہ رکھتا ہے، اس کو جتنا ثواب اللہ تعالیٰ کو دینا وہ ثواب دیں گے۔ ازواج مطہرات میں سے، اہل بیت میں سے، ازواج مطہرات میں سے خاص طور پر اگر کوئی روزہ رکھے گا تو ڈبل ثواب ملے گا۔ ہم نماز پڑھیں گے، جتنا ثواب ملنا ہے اتنا ملے گا، وہ پڑھیں گی ڈبل ثواب ملے گا۔ یہ بھی ان کے لیے اعزاز کی بات ہے، اور یہ بھی ان کی خصوصیت ہے جو قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہے جو میں نے ابھی 22 پارے کی پڑھی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بات ذکر فرمائی کہ اے نبی کی عورتوں، تم دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ، تمہارا درجہ اللہ تعالیٰ نے بہت رکھا۔ اور ایک اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو ازواج مطہرات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہیں، وہ آپ کے انتقال کرنے کے بعد جنت میں بھی وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گی۔ جہاں جہاں آپ جائیں گے آپ کے ازواج مطہرات بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گی۔ یہ بات تو میں نے مختصراً انداز میں یہ بات بتا دی کہ اہل بیت کے قرآن کریم میں کیا کیا فضائل آئے ہیں، وہ میں نے ان آیتوں کو کوٹ کیا ہے، ان آیتوں کا میں نے آپ کو حوالہ دیا۔ اب اگلی جو بات مجھے کرنی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی وہ بات بھی ذکر کر دوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اہل بیت ہیں، عام طور پر اس موضوعات پر ہمارے ہاں گفتگو نہیں ہوتی، تو خیال ہوا کہ موقع بھی ہے، اس لیے اس پر ذرا سی بات کی جائے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ یہ تو بات واضح ہو گئی۔ اگلی بات یہ ہے کہ اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں اس کے علاوہ۔
سب سے پہلا درجہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلا مصداق اہل بیت کا ازواج مطہرات ہیں. قرآن کریم کی متعدد آیتوں کا حوالہ دے کر میں نے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کر دی. دوسری بات یہ ہے کہ اس اہل بیت میں کون کون اور لوگ بھی شامل ہیں. حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث آتی ہے، اس حدیث کو محدثین کہتے ہیں حدیث قصہ. اس حدیث کو محدثین کے ہاں کہا جاتا ہے حدیث قصہ. قصہ جو ہے وہ چادر کو کہتے ہیں، چادر والی حدیث. وہ کیا ہے؟ اور مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، تفصیل سے ہے مسلم میں، باقی دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے. حدیث قصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کے اوپر ایک منقش قسم کی، اونی قسم کی چادر تھی جو آپ نے اوڑھ رکھی تھی. اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ نے ان کو بھی اس چادر کے اندر ڈھانپ لیا اور لے لیا. پھر کچھ وقت کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ نے ان کو بھی اس چادر کے اندر لے لیا. پھر کچھ دیر بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی. آپ نے ان کو بھی اس چادر کے اندر لے لیا. پھر کچھ دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ نے ان کو بھی اس چادر کے اندر سمیٹ لیا. پھر اس کے بعد آپ نے چادر کا کنارہ پکڑ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ یہ جتنے چادر کے اندر ہیں یہ سب میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک کر دے اور ان کو صاف کر دے اور ان سے گندگی کو دور کر دے. یہ میں نے آپ کو صحیح مسلم کی روایت کا حوالہ دے دیا، حدیث قصہ. تو معلوم کیا ہوا کہ آپ کی جو ذریت ہے، آپ کی جو آل اولاد ہیں، ان پر بھی اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے. جیسے کہ اس روایت میں جو میں نے بھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کی، آپ نے یہ دعا کی یا اللہ یہ سب میرے گھر والے ہیں اور ان کو بھی آپ پاک کر دیں. میں یہاں ایک اور بات آپ کے علم میں لے آؤں. اگر آپ کا مطالعہ ہے سیرت کا اور تاریخ کا تو آپ جانتے ہوں گے یہ تو حقیقی اہل بیت ہیں. روایات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی اہل بیت میں شامل فرمایا کہ جن کا تعلق آپ سے قرابت داری کا نہیں ہے، جن سے تعلق آپ کا خونی رشتے کا نہیں ہے، جن سے تعلق آپ کا وہ نہیں ہے جو ایک قریبی خاندان اور قریبی گھر والوں میں جو ایک تعلق ہوتا ہے وہ تعلق نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا. مثلا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے رہنے والے؟ فارس کے رہنے والے، ایران کے رہنے والے. آپ نے فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت. روایت کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں، سلمان منا اہل البیت. سلمان جو ہے وہ ہم میں سے ہے اور ہمارے اہل بیت میں سے ہے. ایک اور صحابی ہیں حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں. جب باہر کے آدمیوں کو آپ اہل بیت میں شامل فرما رہے ہیں تو جو گھر کے قریبی افراد ہیں وہ تو بطریق اولا آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں. بس وقت کم ہے، بلکہ کم کیا وقت پورا ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، بس آخری میں بات کروں، باقی باتیں میری رہ گئی ہیں، میں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے مکمل کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر اس شخص کا احترام اور ادب کرنے کی توفیق دے کہ جس کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے. اس کا ادب، اس کا احترام ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے. اور ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ کل تقی نقی فہو عال. اس کائنات کا ہر متقی اور ہر نیک آدمی وہ میرے اہل بیت میں سے ہے. اب آپ بتائیے.
کل تقی نقی فہو علی فہو اہل بیتی، وہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ باقی بھی اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی منسلک ہیں کسی بھی اعتبار سے کسی بھی درجے میں، اللہ ہمیں ان کا ادب اور احترام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی عملی زندگی کو ہمیں اللہ تعالیٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی بدعات اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔